السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے 1021، جب کسی آدمی کا بیٹا فوت ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے، تم نے میرے بیٹے کے بچے کو قبض کر لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے، تم نے میرے بندے کے لقت جگر کو فوت کر دیا؟ وہ کہیں گے، فرشتے کہیں گے ہاں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، تب میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ جواب دیتے ہیں فرشتے کہ اس نے کہا تھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور تیرا شکر ادا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام رکھ دو شکرانے کا گھر۔ اس حدیث کے پیش نظر معصوم بچوں کی وفات پر ان کے والدین کو صبر ہی کرنا چاہیے اور انہیں اپنا غم اس عظیم خوشخبری کے ساتھ ہلکا کر لینا چاہیے کہ یہی بچے روز قیامت ان کی نجات کا سبب بنیں گے اور جنت کے ہر دروازے پر ان کا استقبال کریں گے۔ خصوصاً خواتین اسلام کو بچوں کی جدائی پر رونا پیٹنا کرنے کی بجائے اللہ کی رضا اور قضا سمجھ کر اس کی رضامندی میں خوش ہونا چاہیے، اور انہیں اسی سلسلے میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصہ اپنے ذہنوں میں یاد رکھنا چاہیے جس میں انہوں نے صبر کا ایک عظیم نمونہ پیش کیا، جو آج کی ہر خاتون کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو بیمار ہو گیا۔ ان دنوں ابو طلحہ تجارت کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، تو ابو طلحہ کی غیر موجودگی میں ہی وہ بچہ وفات پا گیا۔ تو جس دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر آنا تھا اس دن وفات پا گیا، تو ان کی بیوی نے یعنی حضرت ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب تک میں ابو طلحہ کو اس بچے کی وفات کی اطلاع نہ دے دوں آپ لوگ کوئی بھی نہیں بتانا۔ انہوں نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس بچے کو ایک کونے میں رکھ دیا۔ حضرت ابو طلحہ رات کو گھر آئے، انہوں نے آتے ہی اپنے بچے کے متعلق سوال کیا تو ام سلیم کہنے لگی وہ آرام کر رہا ہے اور اب تو کچھ زیادہ ہی راحت محسوس کر رہا ہے۔ انہوں نے ابو طلحہ کو کھانا پیش کیا، اچھی طریقے سے رات گزاری۔ صبح جب غسل کر کے حضرت ابو طلحہ نماز کے لیے جانے لگے تو ام سلیم نے ان کو روک لیا اور ان سے کہا، اے ابو طلحہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر کچھ لوگ کسی کو کچھ ادار یا پھر امانت کے طور پہ کچھ دیں اور پھر واپس مانگیں تو کیا انہیں واپس کرنا چاہیے یا اس پہ قبضہ کر لینا چاہیے؟ ابو طلحہ کہنے لگے نہیں، واپس کر دینا چاہیے۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تب تم بھی صبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی ہمارا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے اسے واپس لے لیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے، ابو طلحہ صبح کے وقت جب گھر سے جانے لگے تو ام سلیم نے تب انہیں موت کی اطلاع دی اپنے بیٹے کی۔ ابو طلحہ مسجد کے نماز پڑھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سارے قصے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا، شاید اللہ تعالیٰ تم دونوں کی اس رات میں بہت زیادہ برکت دے دے۔ سفیان جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی نے انہیں بتایا کہ میں نے اس بچے کی وفات کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے دیکھے جو سب کے سب حافظ قرآن بنے۔ البخاری کی حدیث ہے 1301۔ یعنی اس صابرہ عورت نے صبر و تحمل کا ایسا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے کہ اپنے اوپر غم و افسوس کے آثار طاری نہیں ہونے دیے، بلکہ اس کے برعکس شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کی، رات گزاری اور اچھے طریقے سے اسے اس بات کو سمجھایا کہ بیٹا ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا جو اس نے واپس لے لیا، اور خود بھی انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ کاش اس دور کی خواتین ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل سکیں اور اسی صبر و تحمل کا ہم بھی مظاہرہ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ اللہ حافظ۔